بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر وسیم MS ایسوسیٹ کے پلیٹ فارم سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری کمپنی کے شریعہ ایڈوائزر مفتی محمد عامر صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو اسلامک بینک اور غیر اسلامک بینک کے معاملات میں کیا فرق ہے۔ جی، اس وقت مارکیٹ میں ہمارے جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں دو طرح سے بینکنگ سسٹم رائج ہیں۔ ایک جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے۔ کنونشنل بینکنگ سسٹم کو اردو میں کہتے ہیں کہ مروجہ بینکاری کا جو نظام ہے، یہ ایک لمبا اور طویل عرصہ پاکستان میں قائم رہا، بلکہ اب بھی چل رہا ہے۔ لیکن اس سسٹم کی خرابی یہ ہے کہ اس کے سارے معاملات سود پر مبنی ہیں، اور سود پر مبنی اس طرح ہے کہ یہ جو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے اپنے ڈپازیٹرز یا جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں کسی بھی قسم کا لین دین کرنے کے لیے، تو ان سے قرض کا ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں۔ ان کو یا تو وہ پیسے لون دے رہے ہوتے ہیں یا ان سے بطور لون پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ مارک اپ ہوتا ہے۔ تو مارک اپ کو اردو میں سود کہتے ہیں۔ تو یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ سود سے اللہ جل شانہ نے منع کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ جل شانہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ کاروبار تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے۔ تو جب سود حرام ہے تو پھر ہم سود لے نہیں سکتے، نہ دے سکتے۔ اللہ جل شانہ نے جزائے خیر عطا فرمایا علماء کرام کو کہ جن کی فکر سے دنیا ایک نئی بینکنگ سسٹم سے متعارف ہوئی ہے، جس کو ہم غیر سودی بینکنگ سسٹم کہتے ہیں، انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کہتے ہیں، اور اس کو ہم نیک فعال کے طور پر اسلامک بینکنگ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے، اس میں سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی اسلامک بینک جو ہے وہ کبھی بھی نہ تو آپ کو قرضہ دیتا ہے اور نہ آپ سے قرضہ لیتا ہے۔ قرض اس لیے نہیں دیتا کہ وہ آپ سے قرض کے اگینسٹ میں کوئی نفع، کوئی پروفٹ، کوئی مارک اپ، کوئی انٹرسٹ کما نہیں سکتا، جو کہ اسلام میں حرام ہے، اور آپ سے قرض لے نہیں سکتا کیونکہ آپ کو مارک اپ دے نہیں سکتا۔ البتہ اسلامک بینک صرف ایک اکاؤنٹ میں آپ سے بطور قرض رقم لیتا ہے، اور وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ لون بیسڈ ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بینک اگر آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گا، اگر وہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کا معاہدہ کر رہا ہے تو وہ اس کے پراپر پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ سائن کرے گا، مشارکہ بیسڈ ہوگا یا مضاربہ بیسڈ ہوگا۔ اگر بینک آپ سے کوئی سیل کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے تو اس کے لیے اسلامی اصول میں جو مرابحہ کے قوانین ہیں وہ اس کے مطابق آپ سے معاہدہ کرے گا۔ اور اگر بینک آپ کے ساتھ کچھ لیز کا ایگریمنٹ سائن کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسٹ آپ کو لیز بھی دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے پراپر اسلامک بینک جو ہے وہ اسلامک لا آف لیز کو فالو کرے گا۔ تو یہ ہمارے اسلامک بینک کی خوبی ہے کہ وہ مختلف کاموں کے لیے شریعہ کی طرف سے بتائے گئے، رہنمائی کیے گئے جو مختلف ایگریمنٹس ہیں ان کے مطابق وہ اپنے ایگریمنٹس کو تیار کرتے ہیں، جبکہ کنونشنل بینکس جو ہیں وہ صرف قرض کی بنیاد پہ سارے ایگریمنٹ کر رہے تھے، ان کے پاس ایک ہی پروڈکٹ ہے، قرض، جبکہ اسلامی بینک کے پاس بہت ساری پروڈکٹس ہیں۔ تو یہ اسلامی بینک کے اور کنونشنل بینکس کے معاملات میں ایک مختصر سا میں نے فرق آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مفتی صاحب، اس میں یہ بھی رہنمائی کر دیں کہ اسلامک بینک کون کون سے ہیں جو اسلامک طرز کے مطابق چل رہا ہے۔ اچھا، اسلامک بینکس جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس کی ان کے ناموں میں یا تو اسلامک آ رہا ہوگا، اور اگر اسلامک نہیں آ رہا ہوگا تو ان کے آگے پراپر بریکٹ میں یا کہیں اسلامک لکھا ہوا آ رہا ہوگا، اسلامک بینکنگ سسٹم لکھا ہوا آ رہا ہوگا، یا پھر ان کے نام عربک ہوں گے۔ آپ مختلف بینکس کو دیکھیں، ان کی جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے ان کے عربک نام ہیں، تو آپ دیکھ لیں آپ کو نظر بھی آ جائیں گے۔ میں بلکہ بتا دیتا ہوں، جیسے میزان بینک ہے تو میزان ایک عربک نام ہے، دبئی اسلامک ہے تو اب یہ اسلامک بینک ہے جس میں پراپر اسلامک نام آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سنہری بینک دیکھیں تو ان کا کنونشنل بینکنگ سسٹم بھی ہے، لیکن جو ان کا اسلامک سسٹم اس کا نام مستقیم ہے، سنہری بینک لمیٹڈ مستقیم ان کا اسلامی بینک جی، اس میں نام آ رہا ہوتا ہے، یا اسلامک نام آ رہا ہوتا ہے یا عربک نام ہوتا ہے، یا پھر آگے اسلامک بینک لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ اللہ